بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی علیہ وسلم۔ اللہ پر بھروسے کا انعام۔ عرب کے ایک گاؤں میں ایک غریب مگر نیک دل شخص رہتا تھا۔ نام تھا عبداللہ۔ گھر میں بیوی صالحہ اور 3 ننھے بچے تھے۔ فاقے اکثر مقدر بنے رہتے۔ 3 دن سے چولہا ٹھنڈا تھا۔ بچوں کے ہونٹ پیاس سے سوکھ چکے تھے۔ بیوی نے کہا، عبداللہ کچھ کیجیے، بچوں کو دیکھا نہیں جاتا۔ عبداللہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، صالحہ، رزق کا مالک اللہ ہے، میں اسی رب پر بھروسہ کرتا ہوں، وہ اپنے بندوں کو بھوکا نہیں سلاتا۔ یہ کہہ کر وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتا ہوا گھر سے نکل پڑا۔ شہر سے باہر ایک ویراندے میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کی، سجدے میں گڑ گڑا کر دعا کی، یا اللہ تو ہی میرا وکیل ہے، میں تیرے سوا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، میرے بچوں پر رحم فرما۔ دعا سے فارغ ہو کر وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اچانک ریت پر ایک چمڑے کی تھیلی نظر آئی۔ اٹھا کر دیکھا تو اشرفیوں سے بھری تھی، کم از کم 1000 دینار ہوں گے۔ ایک لمحے کو دل خوش ہوا، مگر اگلے ہی لمحے لرز گیا کہ یہ میرا مال نہیں، کسی مسافر کو ہوگا۔ امانت میں خیانت گناہ ہے۔ اس نے تھیلی وہیں رکھ دی اور کپڑے سے ڈھانپ دی۔ خود ایک ٹیلے پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا کہ شاید مالک آ جائے۔ دوپہر ڈلی، شام ہوئی، بھوک پیاس سے برا حال تھا، مگر زبان پر ایک ہی ذکر، یا اللہ مجھے حرام سے بچا۔ مغرب کے وقت دور سے ایک قافلہ آتا دکھائی دیا۔ ایک شخص گھوڑے سے اترا، پریشان حال کچھ ڈھونڈتا ہوا عبداللہ کے پاس آ کر بولا، بھائی کیا تم نے یہاں کوئی تھیلی دیکھی؟ عبداللہ نے کہا، نشانی بتاؤ۔ اس نے کہا، چمڑے کی تھیلی، 1000 دینار، اندر میرے والد کی مہر ہے۔ عبداللہ نے تھیلی اٹھا کر اس کے حوالے کر دی۔ تاجر کی آنکھیں بھر آئیں، بولا، اللہ تمہیں جزا دے۔ دینار بیت اللہ کے لیے لے کر جا رہا تھا، کھو جاتے تو میں مر جاتا۔ انعام کے طور پر 100 دینار رکھ لو۔ عبداللہ نے کہا، بھائی میں نے تو یہ کام انعام کے لیے نہیں کیا، میں نے اپنے رب کے حکم سے امانت لوٹائی ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تاجر حیران رہ گیا۔ نام پوچھا تو بولا، عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ تاجر دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ عبداللہ خالی ہاتھ گھر لوٹا۔ بیوی نے پوچھا، کچھ لائے کیا؟ کہا، صالحہ میں اللہ پر بھروسہ لایا ہوں۔ بیوی مسکرائی، بولی، وہی کافی ہے۔ اسی رات دروازے پر دستک ہوئی۔ وہی تاجر تھا۔ 60 اونٹوں کا قافلہ، غلہ، کھجوریں، کپڑے اور 700 دینار۔ بولا، عبداللہ میں کعبہ پہنچا، طواف کیا، وہاں دل میں خیال آیا کہ میں نے جس نے میرا ایمان بچایا اس کا حق ادا کروں۔ اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ تمہارا رزق میرے ہاتھ سے بھیجے، یہ سب تمہارا ہے، اور سنو میں چاہتا ہوں کہ تم میرے کاروبار میں شریک ہو جاؤ، تم امانت دار ہو، مجھے تم جیسے انسان کی ضرورت ہے۔ عبداللہ سجدے میں گر گیا، آنسو تھم نہ رہے تھے۔ عبداللہ بولا، یا اللہ تو نے 3 دن کا فاقہ دکھایا تاکہ میرا یقین پختہ ہو جائے، اور آج تم نے 7 پشتوں کا انتظام فرما دیا۔ اس دن سے عبداللہ کی غربت رخصت ہو گئی۔ وہ مکے کا بڑا تاجر بن گیا، مگر عاجزی نہ گئی۔ دسترخوان پر روزانہ سینکڑوں مسکین کھانا کھاتے۔ پوچھو تو کہتا، یہ میرا نہیں، میرے رب کا دیا ہے۔ ایک دن بیٹے نے پوچھا، اگر آپ تھیلی رکھ لیتے؟ مسکرا کر بولا، بیٹا تو 1000 دینار ہوتے مگر سکون نہ ہوتا، میں 1000 دینار چھوڑ کر اللہ کو پا لیا، اور جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا۔ قرآن کہتا ہے، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے رستہ نکال دیتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ عبداللہ کا واقعہ اس آیت کی تفسیر بن گیا۔ لوگ دور دور سے اس کی مثال دیتے، کہتے ایمانداری کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اور توکل کا انعام دنیا اور آخرت میں ہے۔ ایک بار قحط پڑا، سارا مدینہ پریشان تھا۔ عبداللہ نے اپنے گودام کھول دیے۔ بولا، جب میرا رب مجھے بھوکا نہیں سلاتا تو میں اس کے بندوں کو کیسے دیکھوں؟ اس نے آدھا مال اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اگلے سال اس کی تجارت دگنی ہو گئی۔ لوگ حیران تھے، یہ دیتا ہے تو بڑھتا کیسا ہے؟ اس نے کہا، یہ رب کا وعدہ ہے، خرچ کرو میں اور دوں گا۔ بڑھاپے میں جب موت کا وقت قریب آیا، بچوں کو پاس بلا کر وصیت کی۔ بولا، بیٹو میرے پاس 2 چیزیں ہیں جو تمہیں دے کر جا رہا ہوں،
ایک لا الہ الا اللہ اور دوسرا اللہ پر بھروسہ۔ دولت آنی جانی ہے مگر یہ دونوں ساتھ جائیں گے، انہیں تھامے رکھنا، کبھی غریب نہ ہوگے۔ یہ کہہ کر کلمہ پڑھا اور مسکراتے ہوئے رخصت ہو گیا۔ مدینے والے رو پڑے، ایک نیک انسان چلا گیا مگر اس کا سبق رہ گیا کہ توکل کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھنا نہیں بلکہ محنت کر کے نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا ہے۔ عبداللہ نے تھیلی نہیں اٹھائی مگر دعا اور کوشش کی اور اللہ نے اسے تھیلی والوں کے ہاتھوں عزت سے رزق دیا۔ یہی فرق ہے حلال اور حرام کا۔ حرام کا لقمہ پیٹ بھر دیتا ہے مگر دل ویران کر دیتا ہے، حلال کا لقمہ تھوڑا بھی ہو تو دل کو آباد کر دیتا ہے۔ آج بھی جب کوئی تنگ دست ہوتا ہے تو بزرگ کہتے ہیں عبداللہ والا یقین پیدا کرو، رب تیرا بھی ہے، کسی کو بھوکا نہیں سلاتا، تو اس کے در پر آ جا، وہ تھیلی والے کو تیرے در پر بھیج دے گا۔ نیت صاف ہو اور بھروسہ پکا ہو۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جیسا گمان رکھو گے ویسا پاؤ گے۔ تو آؤ ہم بھی آج سے عہد کریں، کبھی رزق کے لیے غلط رستہ نہیں اپنائیں گے، ہر حال میں کہیں گے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کیونکہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ توکل کمزوری نہیں، سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ دل کو بے خوف کر دیتا ہے اور ہاتھ کو پاک رکھتا ہے۔ دنیا کے خزانے ختم ہو سکتے ہیں مگر اللہ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، اس لیے مانگو تو اسی سے مانگو، جھکو تو اسی کے آگے جھکو۔ بے شک اللہ پر بھروسے کا انعام دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ پر سچا بھروسہ، صبر اور ایمانداری انسان کو رسوا نہیں ہونے دیتے۔ اللہ اپنے بندے کے لیے وہاں سے سبب پیدا کرتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ بے شک سبحان اللہ۔